بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ عزیز ساتھیوں اور پیارے اسٹوڈنٹ اور طلبہ، آج ہم عربی بھاشا کی جو کتاب پڑھ رہے ہیں دروس اللغة العربیہ، اس کا ہم چھٹا لیسن پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آج اس کا چھٹا پارٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں وہی بات ہے کہ اس میں اشارہ جو اوپر آپ نے پڑھے ہیں پہلے شروع کے لیسن میں، کہ کوئی چیز قریب ہو تو اس کے لیے اشارہ کرنا ہو تو ہاذا سے اشارہ کرتے ہیں، اور دور ہو تو اس کے لیے ذالکہ سے اشارہ کرتے ہیں۔ جیسے ہاذا مسجد، یہ مسجد ہے، اور گھر دور ہے تو بولیں گے ذالکہ بیتون، وہ گھر ہے۔ تو اسی کو آج جو ہے ہاذا کے لیے جو ہے مؤنث کا صیغہ کیا ہوگا، وہ ہے ہاذہ، یعنی مذکر جو ہے جینس ہو یا وہ لفظ جو ہے مذکر ہے یعنی مسکولین ہے تو اس کے لیے ہاذا آئے گا، لیکن لیڈیز ہے، مؤنث ہے اور فیمینین میں سے ہے تو اس کے لیے ہاذہ ہی آئے گی۔ بس اتنا ہی ہے، اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اگر کوئی بچی ہے اس کو بلانا ہوگا تو بولیں گے ہاذہ بنتی، یہ میری بیٹی، ہاذہ۔ اور لڑکا ہے تو مثال کے بولیں گے ہاذا ولدن، یہ لڑکا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم کتاب سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بولتے ہیں الدرس السادس، چھٹا سبق، ہاذہ، یہ۔ اب مثال ہوتے ہیں ہاذا ابن حامد وہذہ بنت یاسر، یہ حامد کا لڑکا ہے اور یہ یاسر کی بیٹی ہے۔ تو دونوں قریبی قریب ہے، اس کے لیے ہاذا ہاذہ۔ ابھی بولتے ہیں ابن حامد جالس، حامد کا لڑکا کھڑا ہے، وبنت یاسر واقفۃ، اور یاسر کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس میں آپ یاد رکھیے گا، دیکھیے مضاف مضاف الیہ کی بھی جو ہے پریکٹس کرا رہے ہیں۔ ابن حامد، حامد کا لڑکا، یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے اس میں۔ جیسے بنت یاسر، یہ بھی مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، اور واقفۃ جو ہے اس کی خبر ہے۔ آگے بولتے ہیں من ہاذہ، یہ کون ہے، یعنی یہ لڑکی کون ہے؟ بولتا ہے ہاذہ اخت المہندس، یہ انجینئر کی بہن ہے۔ اخت مطلب بہن، ڈاٹر، سسٹر، سوری، اخت کے لیے انگلش میں سسٹر۔ اہی ایضا مہندسہ، اہی ایضا مہندسۃ، کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ لا ہاذہ طبیبہ، نہیں یہ ڈاکٹر ہے، یہ ڈاکٹرنی ہے۔ سیارۃ من ہاذہ، یہ کس کی گاڑی ہے؟ چونکہ سیارہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہاذہ ہی بولیں گے، یہ نہیں بولیں گے سیارۃ من ہاذا، نہیں، سیارۃ من ہاذہ، کس کی گاڑی ہے یہ؟ جواب دے رہا ہاذہ سیارۃ المدیر، یہ پرنسپل صاحب کی گاڑی ہے۔ بولتے ہیں ما ہاذہ، یہ کیا ہے؟ یہ آپ لوگ فوٹو دیکھ رہے ہیں، اس کو اپنے آپ پریس بولتے ہیں، ہندی میں پریس بولتے ہیں، انگلش میں آئرن بولتے ہیں۔ بولتے ہیں ہاذہ مکواۃ، یہ پریس ہے، یہ آئرن ہے۔ لمن ہاذہ، یہ کس کی ہے؟ ہاذہ لخالد، یہ خالد کی ہے۔ آگے بولتے ہیں ادراجۃ انس ہاذہ، کہ یہ کیا یہ انس کی گاڑی ہے، انس کی سائیکل ہے؟ دراجہ، دراجہ مطلب سائیکل، دراجہ مؤنث کا صیغہ ہے، تو بولتے ہیں ادراجۃ انس ہاذہ، کیا یہ انس کی سائیکل ہے؟ جواب بولتے لا ہاذہ دراجۃ عمار، یہ عمار کی سائیکل ہے، ہاذہ جدیدۃ، یہ نئی ہے۔ بولتے ہیں وہ دراجۃ انس قدیم، اور انس کی گاڑی، انس کی سائیکل پرانی ہے، قدیمۃ، وہ دراجۃ انس قدیمۃ، انس کی سائیکل پرانی ہے۔ آگے بولتے ہیں ہاذہ ساعۃ علی، یہ علی کی گھڑی ہے، یہ ہاذہ، کیونکہ ساعۃ مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے، اس کے لیے ہاذہ ہی لگائیں گے۔ یہ علی کی گھڑی ہے، ہی جمیلۃ جدا، یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ ہاذہ ملعقۃ وہذہ قدر،
بولتے کہ یہ چمچہ ہے، ملاقہ مطلب چمچہ اسپون، اور قدر مطلب جس میں کھانا وغیرہ پکاتے ہیں، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں دیگچی وغیرہ. تو بولتے ہیں کہ یہ چمچہ ہے اور یہ دیگچی ہے. الملعقۃ فی القدر. اب یہ بولتے ہیں کہ چمچہ جو ہے دیگچی کے اندر ہے. ہذہ بقرۃ الفلاح. یہ کسان کی گائے ہے. بقرہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے ہاذا لگائے، ہذہ لگائے. الفلاح مطلب کسان، ہاں، تو فارمر وغیرہ جس کو بولتے ہیں ہم لوگ انگلش میں فارمر. یہ کسان کی گائے ہے. ہذا انف وہذا فم. یہ ناک ہے اور یہ منہ ہے. انف مطلب ناک، یہ ناک ہے. ہذا انف وہذا قلم. یہ ناک ہے اور یہ کیا ہے؟ فمن. سوری، قلم نے فمن. اس کو تھوڑا ہم ایرو بنا کے کوشش کرتے ہیں. انفن تاکہ آپ کو یاد رہے. یہ ہوا انفن. یہ فم، یہ یہاں چلا جائے گا منہ کے پاس. ٹھیک ہے. اس کو بولتے ہیں ہذہ اذن وہذہ عین. یہ کان ہے اور یہ آنکھ ہے. یہ اذن، یہ ہے، یہ ہوا اذن، اور یہ ہوا عین، یہ عین آنکھ. ٹھیک ہے. بولتے ہیں ہذہ ید وہذہ رجل. یہ ہاتھ ہوئی اور رجل جو ہے یہ پیر. رجل. تو پارٹس آف باڈی کے بارے میں عربی میں اس بات کو یاد رکھیں گے کہ جو پارٹس دو ہیں، ٹوائز ہیں، وہ عربی میں مؤنث یوز ہوا ہے، وہ میسکولین یوز ہوا ہے. اور جو پارٹس سنگل ہے وہ مذکر استعمال ہوا ہے. اب جیسے ہاتھ ہے، ید ہے، تو یہ چونکہ دو ہے تو اس کے لیے جو ورڈ آئیں گے وہ مؤنث ہی کے آئیں گے. جیسے رجل ہے، پیر ہے، یہ بھی دو ہے. جیسے کان ہے، یہ دو ہے. ہونٹ ہے، دو ہے. آنکھ ہے، دو ہے. تو یہ سب کے لیے جو ہے میسکولین اور جنڈر یعنی مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا. اور جو سنگل ہے اس کے لیے مذکر. جیسے ناک ہے، ناک ایک ہے تو اس کے لیے سنگولر، اور سوری اس کے لیے مذکر، اور نہیں، میسکولین میں نے بول دیا. میسکولین مذکر کے لیے بولتے ہیں اور فیمینین مؤنث کے لیے بولتے ہیں. تو میں نے جو اوپر کہہ دیا کہ وہ پارٹس آف باڈی جو دو ہیں اس کے لیے عربی میں فیمینین کا صیغہ استعمال ہوا، یعنی مؤنث کا صیغہ، مذکر کا نہیں. میں نے غلطی سے اوپر بول دیا ہو کہ فیمینین کا، میسکولین کا، تو میسکولین جنڈر نہیں بلکہ فیمینین. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئے؟ یا پھر سے اس کو دہرا دوں؟ اس کو ایک بار ہم اور دہرا دیں کیونکہ کچھ بات آگے پیچھے ہو گئی. کہ پارٹس آف باڈی میں سے وہ پارٹس جو دو ہیں، جس کو اللہ نے ہمیں دو دیے ہیں، وہ عربی گرامر میں، عربی بھاشا میں مؤنث فیمینین یوز ہوا ہے. اور جو پارٹس آف باڈی ایک ہیں وہ میسکولین یعنی مذکر استعمال ہوا ہے. جیسے دو ہے، دو ہمارے ہاتھ دو ہیں، پیر دو ہیں، اسی طریقے سے کان دو ہیں، آنکھ دو ہے. تو یہ سب جو ہے فیمینین اور مؤنث یوز ہوں گے. اس کے بعد اب ہم یہ ابیاس دیتے ہیں مؤنث. تو فرماتے ہیں اقرأ وقتو، یعنی ریڈ اینڈ رائٹ، پڑھو اور لکھو. تو لکھیں گے تو لا محالہ آپ کو عربی میں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ آخری اکشر پہ کیا زبر، زیر، پیش، تنوین کیا آتی ہے، اس کو آپ کو ظاہر کرنا ہوگا. اس کے بغیر وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اب انہوں نے تو لکھا ہے کتاب میں بغیر زبر، زیر، پیش کے، تو ایسا نہیں کہ آپ بھی ایسے اتار دیں. ایسے اتار دیں گے تو بات نہیں بنے گی، بلکہ آپ کو آخری اکشر پہ زبر، زیر کو آپ کو کلیئر صاف لکھنا ہوگا. اب جیسے بولتے ہیں ھذا مسجد و ھذہ مدرسہ، تو اس میں کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کو یہاں دینا ہوگا ھذا مسجد، یہاں پہ دو پیش آپ کو دینا ہوگا. یہ دو پیش. ھذا مسجد و ھذہ مدرسۃ، یہاں بھی دو پیش دینا ہوگا. ٹھیک ہے.
من حاضی یہ کون ہے؟ حاضی اخت عباس یہ عباس کی بہن ہے، یہاں پہ تنوین آئے گا، اخت عباس عباس کی بہن ہے۔ حاذا دیکن و حاذی دجاجتن یہ مرغا ہے اور یہ مرغی ہے، یہ مرغا ہے اور یہ مرغی ہے۔ دجاجہ من مرغی، دیک مرغا اور دجاجہ مرغی۔ حاذا ابن المدیر و حاذی بنت المدرس یہ پرنسپل کا لڑکا ہے اور یہ شکشک استاد کی لڑکی ہے۔ تو سب پہ زبردر پیش ظاہر کرنا ہے، آخری والے پہ حاذا دیکن دو پیش، حاذی دجاجتن دو پیش، ایسے ہی ابن المدیر یہاں پہ سنگل زیر آئے گا، ابن المدیر، بنت المدرس یہاں پہ ایک زیر آئے گا۔ ایسے ہی حاذی ام یاسرین یہ یاسر کی امی ہے، یاسر کی والدہ ہے، ٹھیک ہے۔ حاذی شی از مدر آف یاسر، حاذی ام یاسرین شی از مدر آف یاسر، یا شی از یاسر's مدر۔ اس طریقے سے ابنو این قدر اللحم گوشت کی دیگچی کہاں ہے؟ بولتے ہی فی الثلاجہ وہ فریج میں ہے، تو اس پہ زبر دیجیے گا، این قدر یہاں پہ پیش دینا پڑے گا، قدر اللحمی یہاں پہ زیر دینا، کیونکہ یہ مضاف مضاف الیہ بھی ہو گیا نا، ہی فی الثلاجہ تو یہاں پہ زیر دینا ہوگا۔ ھذا باب و ھذہ نافذۃ یہ دروازہ ہے اور یہ کھڑکی ہے، نافذہ مطلب کھڑکی، ونڈو۔ اب ابیاس دے رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں، اب آپ جو ہے ھذا ھذہ کو بس جوائن کرنے کا۔ اب مثال دیا ہے ما ھذا و ما ھذہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، یعنی جو مؤنث ہے اس کے لیے ھذا ما ھذا لکھنا ہے، اور جو مؤنث ہے جو فیمینین ہے اس کے لیے ما ھذہ لکھنا ہے۔ اب جیسے ما ھذا تو بولیں گے ھذا قلم، یہ مذکر ہے، ھذا بیت، ھذا ھذہ ملعقہ یہاں پہ ھذہ آئے گا، یہ مؤنث آ گیا۔ اب جیسے رجلون ہے، میں نے بتایا نا جو چیز دو ہے تو اس کے لیے فیمینین مؤنث یوز ہوگا، تو بولیں گے ھذہ رجلون، ھذہ رجلون۔ آپ لوگوں کے اتنا ہی ہے، اگر آپ زیادہ پڑھے ہوتے تو یہاں پہ ہم بولتے ھذان رجلان کہ دو پیر ہے، لیکن یہاں پہ آپ ایک ہی کو لے کے چلیں تو ھذہ رجلون ہی بول دیجیے آپ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اور زیادہ گرامر پڑھیں گے تو یہاں پہ لگائیں گے ھذان رجلان یہ دونوں پاؤں ہے، یہ دونوں پاؤں ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اوپر والی مثال میں بھی دیکھی، یہاں بھی انہوں نے دو پیر دیا ہے اور مثال میں دیا ھذہ رجلن، تو اس لیے یہاں پہ آپ ھذہ رجلن ہی دیجیے گا۔ ایسے دراجہ ہے تو ھذہ دراجۃ، ھذہ سیارۃ، ھذہ نافذۃ، سیارہ نافذہ مطلب کھڑکی، ھذا قمیص، ھذا کتاب، ھذا قدر، ھذا فم، ھذہ رجلن۔ یہاں پہ ھذہ کیوں کہ ہاتھ بھی، انگلی ہاتھ بھی دو ہے، اللہ نے دو عطا فرمائے ہیں، تو یہ مؤنث استعمال ہوگا۔ ایسے انفن آ گیا ناک، تو ھذا انفن ایک ہے یہ۔ ایسے ہی ثلاجہ ہے تو ثلاجہ مؤنث ہے تو ھذہ ثلاجۃ۔ ایسے مکوۃ تو یہاں پہ ھذہ، ایسے کرسی مذکر، ایسے مسجد المذکر وغیرہ وغیرہ، یہ آسان ہے۔ آپ بولتے ہیں اقرأ المثال وکون جملہ عن غرارہ، بولتے ہیں کہ مثال کو پڑھیے اور جملہ بنائیے۔ کیا ہے؟ بولتے ہیں ایک تو مثال دیا ہے محمد طالب، یعنی محمد اسٹوڈنٹ ہے، آمنہ طالبۃ، آمنہ طالبہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے۔ تو ہمارے انگلش میں تو خاص طور سے دونوں کے لیے اسٹوڈنٹ ہی استعمال ہوتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اسٹوڈنٹ۔ لیکن عربی میں جو ہے اس کو الگ کر دیا گیا، جیسے ہندی میں بھی چھاتر اور چھاترا کا ورڈ یوز ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، چھاتر، اور لڑکی طالبہ ہے تو اس کے لیے چھاترا کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ تو اب دیتے ہیں حامد طبیب، حامد طبیب،
فاطمۃ طالبۃ، یہاں پہ فاطمۃ طبیبۃ، ٹھیک ہے، یہیں سے ہم کو لینا ہے، طبیب کو مضاف، فاطمۃ طبیبۃ، یہاں پہ آپ طبیبۃ اور یہاں پہ 2 پیش دے دی، اسی کو لینا ہے۔ ہوا مسلم، تو یہاں پہ کیا لیں گے، اسی مؤنث بنا دینے کا، ہیا مسلمۃ، وہ مسلمان ہے، اور یہ مسلمان عورت ہے، وہ مسلمان عورت ہے۔ الباب مغلق، دروازہ کھلا ہوا ہے، النافذۃ مغلقۃ، اسی کے لیے مغلقۃ لگا دینا ہے، تو گول تا لگا کر کے مؤنث بنا دینا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عربی میں بہت سے ورڈ تو آلریڈی مؤنث یوز ہوتے ہیں، اور بہت سے الفاظ کو جو ہے اس میں گول تا لگا کے مؤنث بنایا جاتا ہے، جیسے بنت ہے تو بنت تو آلریڈی مؤنث بنا ہوا ہے، اس کے لیے گول تا نہیں لگائیں گے، لیکن بہت سے الفاظ ایسے ہیں، بہت سے شبد ایسے ہیں کہ وہ مذکر مؤنث میں یہی فرق ہوتا ہے کہ لاسٹ میں گول تا اگر لگ گیا تو وہ مؤنث فیمنین کی پہچان ہے، اور اگر گول تا نہیں ہے تو وہ مذکر یعنی مسکولین کی پہچان ہے۔ تو جیسے مغلق ہے، الباب مغلق، النافذۃ مغلقۃ، کیونکہ یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے جو خبر آئے گی وہ بھی مؤنث ہوگی۔ الباب وسخ، المندیل وسخ، مندیل یعنی ٹیشو، رومال گندا ہے، تو اب یہاں پہ الید، اب یاد ہے ہاتھ ہے، تو اس کے لیے ہم کو لگانا پڑے گا کوئی ہاتھ جو ہے، اگر گندا ہے تو اس کے لیے کچھ لگا دیجئے کہ یا مان لو ہاتھ صاف ہے تو لکھیں الید نظیفۃ، ہاتھ پاک ہے، ہاتھ صاف ہے، ٹھیک ہے، ید کے لیے نظیفۃ لگانا پڑے، کیونکہ یہ میں نے بتا دیا کہ ہاتھ 2 ہے تو یہ مؤنث یوز ہوتے ہیں، تو یہاں پہ نظیفۃ لینا پڑے گا۔ جیسے الشاء حار، چائے گرم ہے، القہوۃ حارۃ، گول تا لگا کے حارۃ بنانا پڑے گا۔ المسجد بعید، مسجد دور ہے، یا یہاں پہ ہم نے ایک مثال میں ہم نے ایک نیا لفظ اپنی طرف سے دے دیا، المندیل وسخ، تو الید وسخۃ دے دیں گے، یا یہ کہ نظیفۃ دے دیں گے، مناسب دے دیں گے۔ المسجد بعید، المدرسۃ بعیدۃ، الطالب مریض، الطالبۃ مریضۃ، الحصان سریع، گھوڑا تیز ہے، گھوڑا پھرتیلا ہے، السیارۃ سریعۃ، گاڑی تیز ہے، القمر جمیل، کہ سورج چاند خوبصورت ہے، الشمس جمیلۃ، الشمس تو یہاں پہ شمس میں بھی مذکر ہی ہے نا، القمر مذکر ہے، الشمس مذکر ہے، تو الشمس جمیلون ہی آئے گا۔ تھوڑا سا مؤلف نے ہم کو دھوکہ میں ڈالا ہے، اسی لیے بولا غرارہ جو بولا ہے، تو کہیں کہیں پہ دھوکہ میں ڈالنے کی کوشش کیا ہے۔ القمر جمیل والشمس ایضا جمیل، الباب الاب جالس، الام جالست۔ اس کے بعد بولتے ہیں صح جمل الآتی ہے، یہ جو ہے نیچے کچھ غلط ہے اس کو صحیح کرنا ہے، اس کو جو ہے کریکٹ کرنا ہے۔ فرماتے ہیں حقیبۃ من ھذا، تو یہاں پہ آئے گا کیا صحیح کریں گے، حقیبہ جو کہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ھذا نہیں آئے گا کہ ھذی آئے گا، حقیبۃ من ھذہ۔ الغرفۃ مفتوح لکھا ہے، اس کو آپ کریں گے الغرفۃ مفتوحۃ۔ ھذا سیارۃ الطبیب، تو سیارۃ الطبیب چونکہ مؤنث ہے سیارہ تو اس کے لیے ھذہ سیارۃ الطبیب، ھذہ مفتاح السیارۃ، تو اس کو ھذا کریں گے، ھذا مفتاح السیارۃ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد این السیارہ وفی الشارع، کہاں ہے گاڑی، بولتے ہیں وہ روڈ پر ہے، تو یہاں پہ ہی لگانا پڑے گا، ہی فی الشارع، این السیارہ ہی، یہاں پہ ہی لگانا پڑے گا، ہی فی الشارع، ایسا لکھنا پڑے گا۔
اس کے بعد بولتے ہیں اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، کہ پڑھو اور لکھو آخری اکثر پہ زبر زیر پیش تنوین جو بھی آ سکتا ہے اس کو ظاہر کر کے، جو کہ عربی کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ عربی گرامر میں، عربی زبان میں اس کو سمجھنا بہت اہم ہوتا ہے کہ آخری شبد پہ کیا ہے۔ آپ پہلے کئی جگہ اس کا ابھیاس کر چکے ہیں، پھر جو ہے وہ اسی طرح کا ابھیاس دے رہے ہیں۔ ھذا لمحمد وھذا لخالد، تو یہاں پہ دونوں پہ جو ہے دو زیر آئے گا، ھذا لمحمد وھذا لحامد۔ بولتے لمن ھذہ، بولتے ھذہ لیاسر، ھذہ لیاسر، یہ کس کا ہے تو بولیں گے یاسر کا ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ پیش اور یہاں پہ زیر، الحمدللہ للہ المشرق والمغرب، تو یہاں پہ زیر دینا، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا مشرق اور مغرب ہے۔ اس کے بعد بولتے ہیں اس جو ہے پاٹھ میں آپ کو یہ نئے نئے شبد حاصل ہو، کون کون؟ المکوات، مکوات مطلب پریس۔ اس کے بعد الدراجہ، مکوات پریس، الدراجہ سائیکل، الملعقہ، الملعقہ چمچہ، القدر دیگچی، البقرہ گائے، الفلاح کسان فارمر، الانف نوز ناک، الفم ماؤتھ منہ، الاذن کان، الید ہینڈ ہاتھ، الرجل پیر، الشائی چائے، الام اماں والدہ ماتا جی، الثلاجۃ، الثلاجہ وہی جس میں پانی ٹھنڈا کرتے ہیں، فریج، القہوہ، قہوہ ایک طرح کی چائے جیسی ہوتی ہے جو عرب دیشوں میں پیا جاتا ہے، اس میں شکر نہیں ڈالا جاتا ہے۔ قہوہ جو ہے کچھ ہے یہ الائچی اور کیا کیا ہوتا ہے وہ سب ڈال کے اس پیس کر کے بنایا جاتا ہے، اور یہ اس میں شکر نہیں ڈالی جاتی ہے، اس کو جو ہے لوگ کھجور کے ساتھ کھاتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں اور اس کو پیتے رہتے ہیں، اس کو قہوہ بولتے ہیں، چائے کی ایک شکل ہے، ایک قسم ہے۔ سریع تیز، فاسٹ، النافذۃ کھڑکی، جداً زیادہ، جداً مطلب زیادہ زیادہ۔ تو یہ الفاظ آپ کو، یہ شبد آپ کو اس لیسن میں حاصل ہوئے۔ اللہ ہم سب کو عربی زبان سمجھ کر قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب دین و اسلام کو ٹھیک سے سمجھنے والے بن جائیں، اور ہم سب اسلام پر ٹھیک سے چلنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔